بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہدایت الناو کا 28واں سبق ہے۔ اس سبق میں آپ اسم کی اقسام، مصدر، اسم فاعل اور اسم مفعول کی بحث پڑھیں گے۔ پہلے آپ اس کی عبارت دیکھ لیں۔ الفصل السادس فی المصدر هو اسم يدل على الحدث فقط ويشتق منه الافعال كالضرب والنصر مثلا، وابنيته من الثلاثي المجرد غير مضبوطة تعرف بالسماع، ومن غيره قياسية كالإفعال والانفعال والاستفعال والفعللة والتفاعل مثلا. فالمصدر إن لم يكن مفعولا مطلقا يعمل عمل فعله، أعني يرفع الفاعل إن كان لازما نحو أعجبني قيام زيد، وينسب مفعولا به أيضا إن كان متعديا نحو أعجبني ضرب زيد عمرا. ولا يجوز تقديم معمول المصدر عليه، فلا يقال أعجبني زيد ضرب عمرا ولا عمرا ضرب زيد. ويجوز إضافته إلى الفاعل نحو كرهت ضرب زيد عمرا، أو إلى المفعول به نحو كرهت ضرب عمرو زيد. وأما إن كان مفعولا مطلقا فالعمل للفعل الذي قبله نحو ضربت ضربا عمرا، فعمرا منصوب بضربت لا بضربا. الفصل السابع في اسم الفاعل والمفعول. اسم الفاعل اسم مشتق من فعل يدل على من قام به الفعل بمعنى الحدوث، وصيغته من الثلاثي المجرد على وزن فاعل كضارب وناصر، ومن غيره على صيغة المضارع من ذلك الفعل بميم مضمومة مكان حرف المضارعة وكسر ما قبل الآخر كمدخل ومستخرج، وهو يعمل عمل فعله المعروف إن كان بمعنى الحال أو الاستقبال، ومعتمدا على المبتدأ نحو زيد قائم أبوه، أو ذي الحال نحو جاءني زيد ضاربا أبوه عمرا، أو موصول نحو مررت بالضارب أبوه عمرا، أو موصوف نحو عندي رجل ضارب أبوه عمرا، أو همزة الاستفهام نحو أقائم زيد، أو حرف النفي نحو ما قائم زيد. فإن كان بمعنى الماضي وجبت الإضافة معنى نحو زيد ضارب عمرو أمس. هذا إذا كان منكرا. أما إذا كان معرفا باللام يستوي في جميع الأزمنة نحو زيد الضارب أبوه عمرا الآن أو غدا أو أمس. واسم المفعول اسم مشتق من فعل متعد ليدل على من وقع عليه الفعل، وصيغته من الثلاثي المجرد على وزن مفعول لفظا كمضروب أو تقديرا كمقول أو مرمي، ومن غيره كاسم الفاعل منه بفتح ما قبل الآخر كمدخل ومستخرج. ويعمل عمل فعله المجهول بالشرائط المذكورة في اسم الفاعل نحو زيد المضروب غلامه الآن أو غدا أو أمس. یہ اسم کی بحث چل رہی ہے، تو اس کی ایک قسم مصدر بھی ہے، اس کے بارے میں تفصیل بیان کریں گے۔ تو مصدر کی تعریف یہ ہے، وہ اسم یدل علی الحدث فقط، کہ مصدر ایسا اسم ہے جو صرف کسی کام کے ہونے پر دلالت کرتا ہے، یعنی فعل جو ہوتا ہے، فعل میں کسی کام کا ہونا پایا جاتا ہے، ساتھ ساتھ اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہے کہ وہ گزشتہ زمانے میں ہوا ہے، ابھی ہوا ہے یا آئندہ ہوگا۔ اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک بندے نے کی ہے، دو بندوں نے، زیادہ نے کی ہے، مخاطب نے کی ہے، حاضر نے، غائب نے۔ تو جو مصدر ہے اس کے اندر صرف حدث پایا جاتا ہے۔ حدث کا مطلب ہے کہ کسی کام کا ہونا، کسی کام پر دلالت کرتا ہے۔ اب وہ کام ماضی میں ہوا ہے یا آئندہ ہوگا، اس کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہوتا، اور ایک نے کی ہے، دو نے کی ہے، غائب نے کی ہے، حاضر نے کی ہے، اس کے بھی ذکر نہیں ہوتا۔ تو یہ فقط حدث پر دلالت کرتا ہے، یعنی کسی کام کے ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور اسی سے پھر سارے افعال نکلتے ہیں، ماضی کے، مضارع کے، اور جتنے بھی باقی افعال ہیں وہ اسی مصدر سے مشتق ہوتے ہیں، اسی سے نکلتے ہیں۔ جیسے الضرب مصدر ہے، اس کا مطلب ہے مارنا، تو اب اسی سے ضربہ بھی نکلے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مارا اسے ایک مرد نے گزشتہ زمانے میں۔ یضرب بھی اسی سے بنے گا کہ مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد موجودہ یا آئندہ زمانے میں۔ اسی طرح النصر ایک مصدر ہے، اس کا مطلب ہے مدد کرنا، اسی سے نصر، ینصر، یہ سارے افعال نکلیں گے، اس کو مصدر کہا جاتا ہے۔ مصدر کے اوزان کیا ہیں؟ تو فرماتے ہیں ابنیتہ، اس مصدر کے جو اوزان ہیں ثلاثی مجرد سے، یعنی ثلاثی 3 حرفوں والا وہ مجرد جس میں کوئی زائد حرف نہ ہو، اس میں جو مصدر ہوگا اس کے اوزان غیر مضبوطۃ،
اس کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے جس کے ذریعے سے ان اوزان کو ہم ضبط کر سکیں، ان کو ہم یاد کر سکیں یا ان کو ہم شمار کر سکیں۔ اس طرح کا کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ یہ جو اوزان ہیں یہ صرف تعرف بالسماعی، سماعی ہیں، سماع سے معلوم ہوں گے۔ عربوں سے ہم نے جس طرح سنا ہے یہ مصادر ثلاثی مجرد کے، اسی طرح ہم ان کو پڑھیں گے، کوئی قاعدہ قانون اس کے بارے میں نہیں ہے۔ ومن غیر ہی، البتہ ثلاثی مجرد کے علاوہ ثلاثی مزید فی، رباعی وغیرہ میں جو مصادر ہیں ان کے قیاسیتن، ان کے جو اوزان ہیں وہ قیاس کے مطابق ہیں، قاعدے کے مطابق ہیں۔ تو وہ کیا اوزان ہیں؟ وہ صرف کے اندر جو ابواب آپ نے پڑھے ہیں اس کے اندر ہر باب کا مصدر بتایا جاتا ہے۔ جیسے باب افعال میں افعال ان کے وزن پر مصدر آتا ہے، جیسے اکرام، انفعال میں انفطار، استفعال میں استفعال کے وزن پر آتا ہے استغفار، اسی طرح فعل تفعل، تو یہ سارے اوزان ان کے مقرر ہیں باقی سارے ابواب میں۔ آگے اس مصدر کا عمل بتا رہے ہیں کہ یہ عمل کیا کرتا ہے، تو فرماتے ہیں فالمصدر ان لم یکن مفعولا مطلقا، کہ مصدر کبھی تو مفعول مطلق بنتا ہے، جیسے پیچھے جو منصوبات ہے اس کی بحث میں آپ نے یہ بات پڑھی ہے کہ فعل کے بعد اسی فعل کا اگر مصدر آ جائے تو وہ اس فعل کا مفعول مطلق بنتا ہے، جیسے ضرب زید ضربن، تو ضربن یہ ضربہ کا مفعول مطلق ہے۔ تو جہاں پر یہ مفعول مطلق ہوگا وہاں پر تو یہ عمل نہیں کرے گا، کیونکہ وہاں پر اس سے پہلے جو فعل ہے وہ فعل خود اس کے اندر بھی عمل کر رہا ہے، باقی دوسری چیزوں کے اندر بھی عمل کر رہا ہے۔ لیکن یہ جو مصدر ہے اگر یہ مفعول مطلق واقع نہیں ہو رہا جملے میں تو اس وقت یہ عمل بھی کرے گا۔ تو یہ کیا عمل کرتا ہے؟ یہ عمل عمل فعلہ، اپنے فعل جیسا عمل کرتا ہے، کہ اس مصدر سے نکلنے والے جو افعال ہیں ماضی مضارع والے فعل وہ جس طرح عمل کرتے ہیں، فاعل کو رفع دیتے ہیں، مفعول کو نصب دیتے ہیں، اسی طرح یہ جو مصدر ہے یہ بھی اسی فعل کی طرح عمل کرے گا، اس کا جو فاعل ہے اس کو رفع دے گا۔ آنی یرفع الفاعل ان کان لازما، اگر یہ فعل لازم ہے تو اس کا جو مصدر ہے یہ بھی لازم ہوگا، یعنی مفعول کو نہیں چاہتا تو یہ صرف فاعل کو رفع دے گا۔ جیسے اعجبنی قیام زید، تو قیام یہ مصدر ہے، قام یقوم اس سے فعل نکلتے ہیں، کھڑا ہونا یہ لازم ہے، اس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، تو یہ قیام مصدر ہے، یہ زید اس کا فاعل ہے، اس کو یہ رفع دے رہا ہے۔ قیام زید، زید کا کھڑا ہونا، یعنی زید نے یہ کھڑے ہونے والا کام کیا ہے، تو زید اس کا فاعل ہے، اس نے زید کو رفع دیا ہے۔ وَيَنْصِبُ مَفْعُولًا بِهِ أَيْضًا إِنْ كَانَ مُتَعَدِّيًا، اور اگر یہ مصدر متعدی ہے یعنی مفعول کو بھی چاہتا ہے تو پھر یہ فاعل کو رفع بھی دے گا اور ساتھ ساتھ مفعول بھی کو نصب بھی دے گا۔ جیسے اعجبنی ضرب زید عمرا، تو ضرب ضرب یضرب یہ فعل متعدی ہوتا ہے، اس میں مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو ضرب زید، زید نے مارا ہے تو زید اس کا فاعل ہے، عمرا عمر کو مارنا تو عمر مفعول ہے، تو ضرب مصدر نے زید کو رفع دیا ہے فاعل ہونے کی وجہ سے، عمرن کو نصب دیا ہے مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، تو یہ فعل جیسا عمل کرتا ہے۔ آگے قاعدہ بیان کر رہے ہیں ولا يجوز تقدیم معمول المصدر علیہ، کہ جو مصدر ہے یہ اپنے فاعل کے اندر بھی عمل کرتا ہے، مفعول کے اندر بھی عمل کرتا ہے، یعنی فاعل کو رفع دیتا ہے، مفعول کو نصب دیتا ہے، تو اب یہ جو فاعل اور مفعول ہیں وہ اس کے معمول بن گئے ہیں، یہ مصدر عامل ہے، تو جو اس کے معمول ہیں چاہے وہ فاعل ہو یا مفعول ہو، اس معمول کو اس مصدر کے اوپر مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے فلا یقال اعجبنی زید ضرب عمرا، یہ جو مثال تھی اعجبنی ضرب زید عمرا، اس کے اندر آپ زید جو معمول ہے اس کو آپ پہلے لے کر آ جائیں، ضرب جو عامل ہے مصدر اس کو بعد میں لائیں، اس کی اجازت نہیں ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ولا عمرا ضرب زید، عمرا جو مفعول ہے یہ بعد میں آنا چاہیے تھا، اس کو مصدر سے پہلے مقدم کرنا، عمرا ضرب کہنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ويجوز اضافته الى الفاعل، تو یہ جو مصدر ہے اس کے بعد فاعل ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، تو اس کی اپنے فاعل کی طرف اضافت کر دی جائے اور اس کو مضاف بنا دیا جائے، اور جو بعد والا فاعل ہے اس کو مضاف الیہ بنا کر لفظوں میں مجرور کر دیا جائے، اس کی بھی اجازت ہے، یہ بھی جائز ہے، اور عام طور پر یہ آسانی کے لیے، تخفیف کے لیے اس طرح کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کرہت ضرب زید عمرا، تو یہ اصل میں کرہت ضرب زید عمرا تھا کہ زید کا مارنا، زید اس کا فاعل ہے، لیکن آسانی کے لیے ضرب زید اس کو عامل کو آپ نے مضاف بنا دیا ہے، زید کو مضاف الیہ بنا دیا ہے۔ اب زید حقیقت میں تو اس کا فاعل ہے، مرفوع ہے، لیکن لفظوں میں مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہ مجرور بن جائے گا، ضرب زید عمرا۔
او الی المفعول به، اسی طرح اس مصدر کی مفعول به کی طرف بھی اضافت کرنا جائز ہے، جیسے کرہت ضرب عمر زید، کہ عمر کو مارنا زید کا، تو زید نے مارا ہے، زید فاعل ہے، عمر کو مارنا عمر مفعول ہے، تو ضرب کی عمر کی طرف یہ اضافت کر دی ہے۔ تو پہلے عمرن تھا وہ جو مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب تھا، لیکن ابھی اضافت کی وجہ سے یہ لفظوں میں مجرور ہو گیا ہے۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مَفْعُولًا مُطْلَقًا، پہلے یہ بتایا تھا کہ اگر یہ مفعول مطلق نہ ہو مصدر تب عمل کرتا ہے، اور اگر یہ مصدر مفعول مطلق بن رہا ہو تو پھر یہ خود عمل نہیں کرے گا۔ فَالْعَمَلُ لِلْفِعْلِ الَّذِي قَبْلَهُ، بلکہ عمل وہ فعل کرے گا جو اس سے پہلے ہے، وہ فعل اس مفعول مطلق کے اندر بھی عمل کرے گا، اس مصدر کے اندر بھی، اور باقی جو اسماء ہیں ان کے اندر بھی وہ عمل کرے گا۔ جیسے ضربت ضرباً عامراً، اب یہاں پر ضرباً مصدر ہے، یہ ضربت فعل کے بعد آ رہا ہے تو یہ اس کا مفعول مطلق بن رہا ہے، اور عامراً یہ ایک اسم آ رہا ہے۔ اب یہاں پر جو عامراً ہے یہ منصوب ہے مفعول ہونے کی وجہ سے، تو اس کو نصب دیا ہے ضربت فعل نے، جو شروع میں فعل آیا ہے اس فعل نے عامراً کو نصب دیا ہے، ضرباً مصدر نے عامراً کو نصب نہیں دیا۔ تو یہاں پر یہ مصدر ضرب عمل نہیں کرے گا عامراً کے اندر، بلکہ ضربت فعل عامراً کے اندر بھی یہ عمل کرے گا، اور ضرباً خود مصدر کے اندر بھی یہ فعل عمل کرے گا، اس کو مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے نصب دے گا۔ آگے دوسری بحث ہے اسم فاعل اور مفعول کی، تو سب سے پہلے اسم فاعل کو بیان کرنا شروع کر رہے ہیں۔ اس کی تعریف یہ ہے، اسم الفاعل اسم مشتق من فعل، اسم فاعل وہ اسم ہے جو فعل سے مشتق ہوتا ہے، فعل سے نکلتا ہے، فعل سے بنتا ہے۔ لیدل علی من قام به الفعل بمعنى الحدوث، اور یہ کیوں بنتا ہے فعل سے؟ اس لیے تاکہ وہ اس ذات پر دلالت کرے، اس چیز پر یا اس شخص پر دلالت کرے جس کے ساتھ فعل قائم ہے حدوث کے معنی میں، یعنی جس سے وہ فعل حادث ہوا ہے، جس سے وہ فعل صادر ہوا ہے، جس نے وہ کام کیا ہے، اس کو بتانے کے لیے اسم فاعل آتا ہے کہ مارنے والا کون ہے، کھڑے ہونے والا کون ہے، کس سے یہ فعل حادث ہوا ہے، کس سے یہ فعل صادر ہوا ہے۔ تو یہ بمعنی الحدوث کی قید اس لیے لگائی ہے کہ یہ حادث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ کام ہوا ہے پھر وہ ختم ہو گیا ہے۔ آگے صفت مشبہ کی بحث آئے گی، اس میں بھی فعل اس کے ساتھ قائم ہوتا ہے لیکن بمعنی الثبوت، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ثابت رہتا ہے، تو اس کو الگ کرنے کے لیے یہ بمعنی الحدوث کی قید لگائی ہے کہ اس میں فاعل میں جو مارنے والا ہے اس نے جس وقت مارا ہے اس وقت وہ مارنے والا ہے، اس کے بعد مارنے کا فعل ختم ہوا ہے تو وہ اس کا جو حدوث والا معنی ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ اور صفت مشبہ میں ہوتا ہے کہ وہ صفت ہمیشہ اس کے ساتھ قائم رہتی ہے دائمی طور پر۔ وصیغۃ من الثلاثی المجرد علی وزن فاعل، اس میں فاعل کا صیغہ ثلاثی مجرد سے فاعل کے وزن پر آتا ہے، جیسے ضرب یضرب سے ضارب، نصر ینصر سے ناصر کے وزن پر آئے گا، ضارب مارنے والا، ناصر مدد کرنے والا۔ ومن غیرہ، اور ثلاثی مجرد کے علاوہ ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی وغیرہ میں علی صیغۃ المضارع من ذلک الفعل بمیم مضمومۃ، اسی فعل کا جو مضارع کا صیغہ ہوگا اس مضارع کے صیغے کے مطابق، اور مکان حرف المضارعاتی، اس میں جو حرف مضارع ہوتی ہے علامت مضارع، اس کی جگہ پر میم مضموم لگا دی جائے گی۔ وکسر ما قبل الآخر، آخر سے پہلے والا جو حرف ہے اس کو کسرہ دیا جائے گا تو اس میں فاعل بن جائے گا، یعنی اس فعل کا جو مضارع کا صیغہ ہے اس کو ہم لیں گے، اور مضارع کے صیغے میں جو شروع میں علامت مضارع ہے اس کو ہٹا کر اسی جگہ پر میم مضموم لگا دیں گے، اور آخر سے پہلے کو کسرہ دے دیں گے تو یہ اس میں فاعل کا صیغہ بن جائے گا، جیسا کہ صرف میں آپ نے تفصیل پڑھ لی ہے۔ جیسے یدخلو تھا مضارع، تو یدخلو میں یا علامت مضارع کو ہٹا کر ہم نے میم مضموم پیش والی میم لگا دی ہے، اور آخر لام سے پہلے خا کے نیچے پہلے سے بھی کسرہ تھا اس کو کسرہ ہی ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ مدخلن داخل کرنے والا، یہ اس میں فاعل کا صیغہ بن گیا ہے، یہ باب افعال سے ہے۔ مستخرجن، تو یہ استخرج یستخرج تھا، تو شروع میں یا علامت مضارع کو ہٹا کر میم مضموم لگا دی ہے، آخر سے پہلے والا پہلے ہی مکسور تھا تو اس کو ہم نے مکسور ہی چھوڑ دیا ہے۔ مستخرجن نکالنے والا۔ وہو یعمل عمل فعلہ المعروف، اور یہ آگے اس میں فاعل کا عمل بتا رہے ہیں کہ یہ اپنے فعل کا یہ عمل کرتا ہے، اس فعل کا جو معروف ہونے کی حالت میں جو فعل عمل کرتا ہے، یعنی فعل معروف جو عمل کرتا ہے کہ فاعل کو رفع دیتا ہے، مفعول کو نصب دیتا ہے، اس میں فاعل بھی فعل معروف جیسا عمل کرتا ہے، لیکن اس کی عمل کرنے کے لیے شرط یہ ہے ان کان بمعنی الحالی او الاستقبالی،
ایک تو یہ کہ یہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو، یعنی موجودہ یا آئندہ زمانے میں یہ کام کرنے والا ہے تب یہ عمل کرے گا۔ دوسری شرط معتمدن اعلیٰ، کہ یہ جو آگے آنے والی چیزیں ہیں مختلف، ان میں سے کسی پر اسم فاعل نے اعتماد کیا ہوا ہو تب وہ اپنے بعد میں عمل کرے گا۔ تو کن چیزوں پر اعتماد کیا ہو؟ یا تو مبتدا پر اعتماد کیا ہوا ہو، جیسے زید قائم ابوہ، قائم یہ اسم فاعل ہے، ابوہ یہ اس کا فاعل ہے، تو قائم اسم فاعل نے ابوہ فاعل کو رفع دیا ہے، تو قائم نے اپنے سے پہلے زید پر اعتماد کیا ہوا، یہ زید مبتدا ہے، تو یہاں پر یہ عمل کرے گا۔ زید اس کا والد کھڑا ہونے والا ہے، تو یہ قائم موجودہ یا آئندہ زمانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ او ذی الحال، یا اسم فاعل نے ذو الحال کے اوپر اعتماد کیا ہوا ہو، جیسے جاءنی زید ضاربا ابوہ عمرا، میرے پاس زید آیا اس حال میں کہ اس کا والد عمر کو مارنے والا ہے، تو زید ذو الحال ہے، اور ضاربا نے ذو الحال پر اعتماد کیا ہوا ہے۔ اب ضاربا ابوہ کو رفع دے رہا ہے فاعل ہونے کی وجہ سے، عمرن کو نصب دے رہا ہے مفعول ہونے کی وجہ سے، تو یہ ضاربا یہ اپنے فعل کا عمل کر رہا ہے۔ او موصول، یا اسم موصول پر اعتماد کیا ہو، جیسے مررت بالضارب ابوہ عمرا، تو آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ اسم فاعل اور اسم مفعول پر جو الف لام داخل ہوتی ہیں یہ الذی کے معنی میں ہوتے ہیں، اسم موصول کے معنی میں ہوتے ہیں، تو ضارب نے اس الذی کے اوپر اعتماد کیا ہوا ہے اور یہ آگے ابوہ اور عمرن میں عمل کر رہا ہے۔ او موصوف، یا موصوف پر اعتماد کیا ہوا ہو، جیسے عندی رجل ضارب ابوہ عمرن، تو رجل یہ موصوف ہے، ضارب اس کی صفت ہے، تو ضارب نے اس موصوف پر اعتماد کیا ہوا ہے اور یہ آگے ان دونوں کے اندر عمل کر رہا ہے۔ او حمزۃ الاستفہام، یا حمزہ استفہام پر اعتماد کیا ہوا ہو، جیسے اقائم زید، تو حمزہ استفہام پر قائم نے اعتماد کیا ہے، یہ بعد والے زید کو رفع دے رہا ہے فاعل ہونے کی وجہ سے۔ او حرف نفی، یا حرف نفی پر اعتماد کیا ہو، جیسے ما قائم زید، قائم نے ما حرف نفی پر اعتماد کیا ہوا ہے۔ تو یہ اس کے اندر شرائط ہیں کہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو اور ان چیزوں میں سے کسی چیز پر اعتماد کیا ہوا ہو تو یہ فعل کی طرح عمل کرے گا، فاعل کو رفع دے گا، مفعول کو نصب دے گا۔ فإن كان بمعنى الماضی، اگر یہ اسم فاعل ماضی کے معنی میں ہے، وجبت الاضافۃ معنی، پھر یہ عمل نہیں کرتا، پھر وہاں پر اس کی اضافت معنوی کرنا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ پیچھے آپ نے اضافت کی بحث میں مجرورات میں پڑھ لی ہے کہ ایک اضافت لفظی ہوتی ہے، اضافت لفظی تو اس اسم فاعل کی بھی ہوتی ہے جو عمل کر رہا ہو، اپنے فاعل کی طرف مفعول کی طرف نسبت اضافت ہو جاتی ہے۔ اضافت معنوی وہ ہوتی ہے کہ جس میں اپنے معمول کی طرف اضافت نہیں ہوتی کیونکہ وہ عمل نہیں کر رہا ہوتا، تو یہاں پر وہ اضافت معنوی ہے جس میں مضاف مضاف الیہ ہوتے ہیں، جیسے غلام زید، وہ والی کرنی واجب ہے، جیسے زید ضارب عمر امسی، زید عمر کو مارنے والا ہے گزشتہ کل، تو یہ چونکہ ماضی میں مارنے والا ہے تو اس لیے یہاں پر عمر یہ ضارب کا معمول نہیں بنے گا، یہ عمل نہیں کرے گا، تو اب ضارب مضاف ہے، عمر مضاف الیہ ہے، ان کی آپس میں اضافت معنوی ہے۔ ہذا اذا کان منکرن، یہ جو اوپر آپ نے تفصیل بیان کی ہے، شرائط بیان کی ہیں کہ یہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو اور اعتماد کیا ہوا ہو تب یہ عمل کرے گا، یہ اس وقت ہے کہ جب یہ منکر ہو یعنی بغیر الف لام کے ہو اسم فاعل۔ اما اذا کان معرفا باللام، اگر اسم فاعل معرف باللام ہے یعنی الف لام کے ساتھ ہے، یستوی فی جمیع الازمنہ، تو اس صورت میں تمام زمانوں میں یہ برابر ہوگا، چاہے ماضی کے معنی میں ہو، حال یا استقبال، سب میں وہ عمل کرے گا۔ نحو زید الضارب ابوہ عمرا الآن او غدا او امسی، تو زید کے ساتھ الضارب الف لام کے ساتھ ہے، تو اب یہ ابوہ کو رفع دے رہا ہے، اس میں عمل کر رہا ہے، عمرن کو نصب دے رہا ہے، اس میں عمل کر رہا ہے، چاہے الآن اس کے ساتھ لگائیں، ابھی یعنی حال کے معنی میں، غدن آئندہ کل، مستقبل کے معنی میں اس کے ساتھ ہو، یا امسی اس کے ساتھ لگا لیں گزشتہ کل، تب بھی یہ ماضی کے معنی میں ہوگا، تب بھی یہ عمل کرے گا۔ آگے اس میں مفعول کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ اس کی تعریف یہ ہے، اسم مشتق من فعل متعد، یہ ایسا اسم ہے جو فعل متعدی سے مشتق ہوتا ہو، لیدل علی من وقع علیہ الفعل، یہ اس ذات پر دلالت کرتا ہے یا اس چیز پر دلالت کرتا ہے جس پر فعل واقع ہوا ہے، تو اس کو اسم مفعول کہا جاتا ہے۔ وصیغۃ من الثلاثی المجرد علی وزن مفعول لفظا، اس کا جو صیغہ ہے ثلاثی مجرد سے وہ مفعول کے وزن پر آتا ہے، یا تو وہ لفظوں میں مفعول کے وزن پر پورا پورا ہوگا، جیسے مضروب یہ مفعول کے وزن پر پورا پورا ہے، یا تقدیراً کا مطلب یہ ہے کہ لفظوں میں دیکھنے میں وہ پورا پورا اس کے مفعول کے وزن پر نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن اس کی جب ہم تعلیل کریں گے، اس کی اصل نکالیں گے
تو وہ اسی مفعول کے وزن پر تھا. جیسے مقول ہے، مرمی ہے، تو مقول اصل میں مقبول تھا، پھر اس میں تعلیل ہوئی ہے تب مقول بنا ہے. مرمی اصل میں مرموی تھا مفعول کے وزن پر، پھر اس میں تعلیل ہوئی ہے، تو یہ تقدیراً اسی مفعول کے وزن پر ہی ہے. ومن غیر ہی ثلاثی مجرد کے علاوہ ثلاثی مزید میں اور رباعی وغیرہ میں اس کے جو اوزان ہیں وہ اسم فاعل کی طرح ہی ہیں. یعنی جس طرح اسم فاعل ہم نے مضارع سے بنایا تھا اور اس کی علامت مضارع کو ہٹا کر میم مضموم لگا دی تھی، یہ بھی ہم اسی طرح کریں گے کہ فعل مضارع کو لیں گے اور اس کی علامت مضارع کو ہٹا کر میم مضموم لگا دیں گے. لیکن اسم فاعل میں ہم نے آخر سے پہلے کسرہ دیا تھا، یہاں پر بفتح ما قبل الآخر، آخر سے پہلے والی حرف کو ہم فتحہ دیں گے. جیسے مدخلن، مدخلن اسم فاعل تھا، یہاں پر مدخلن ہوگا، یہ اصل میں یدخلو تھا، تو یا کو ہٹا کر میم مضموم لگا دیا ہے اور آخر سے پہلے خا کو فتحہ دیا ہے مدخلن. اسی طرح مستخرجن، یستخرجو سے ہم نے یا کو ہٹا کر میم مضموم لگا دیا ہے، آخر سے پہلے را کو فتحہ دیا ہے مستخرجن، یہ اسم مفعول بن گیا ہے. وَيَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِ الْمَجْهُولِ بِالشَّرَائِطِ الْمَذْكُورَةِ فِي اسْمِ الْفَاعِلِ، یہ جو اسم مفعول ہے یہ فعل مجہول والا عمل کرتا ہے. یعنی فعل مجہول جس طرح نائب فاعل کو رفع دیتا ہے اور اس کے بعد باقی جو اگر مفعول ہوں تو ان کو نصب دیتا ہے، تو یہ اسم مفعول بھی اسی طرح عمل کرتا ہے. اور یہ عمل کرے گا انہی شرائط کے ساتھ جو اس میں فاعل میں مذکور ہوئی ہیں کہ یہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو. الف لام اگر نہ ہو تو پھر یہ حال یا استقبال کے معنی میں ہونا ضروری ہے، اگر الف لام ہے تو پھر یہ کسی زمانے میں بھی ہو تو یہ عمل کرے گا. اور دوسری شرط وہی کہ کسی چیز پر اعتماد کیا ہوا ہو، مبتدا پر، موصوف پر، ذوالحال وغیرہ پر کسی پر اعتماد کیا ہوا تب یہ عمل کرے گا. مثال یہ ہے زید المضروب غلامہ الآن او غدا او امسی، تو زید مبتدا ہے، اس پر اس نے اعتماد کیا ہوا ہے المضروب، اور یہ عمل کر رہا ہے غلامہ کے اندر، اس نے اس کو رفع دیا ہے، غلامہ اس کا نائب فاعل ہے تو یہ اپنے نائب فاعل کو رفع دے رہا ہے. اور چونکہ الف لام اس پر آ گیا ہے تو اس لیے یہ موجودہ یا آئندہ یا ماضی کسی معنی میں بھی ہو یہ عمل کر سکتا ہے.